گالیاں نکالتے نکالتے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے زبان سے. یہ جو چٹاٹی کی زبان دی ہے، بات کسی اور طرف نکل جائے گی. یہ اللہ نے جو دی ہے تو بول رہے ہو، تو وہ نہ دیتا تو تم بول سکتے تھے چٹاٹی کی زبان سے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ اقرار جو کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا اقرار ہے. ہاں یہی تو وہ کلمہ ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کی ہر چیز ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہے. وہ کلمہ تمہیں اللہ نے نصیب کیا ہے، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. امتی، اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی شرف اور اعزاز نہیں ہے کہ اللہ نے تیرا انتخاب فرمایا اپنے محبوب کی امت میں. چھوڑ دے منافقت، دورنگی چھوڑ دو. اسی لیے تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یہ منافق کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. مومن کی زندگی یک یک غلط ہوتی چاہیے. دوسرے دن کی سبق کی باتیں تو دین جو ہے کیا، ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر دو. اللہ سے ڈر گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرماتے ہیں. دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں تو اپنے خالق اور مالک سے نہیں ڈرتے. اور اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے. جب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے تو پھر کوئی بھی بچا نہیں. زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، خالق اور مالک تمہیں جھنجھوڑتا ہے. ڈر جاؤ اللہ سے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، بھائی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ایک دوسرے کو کافر مت بناؤ. ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی. یہ عصبیتوں کو چھوڑ دو. علاقے کی عصبیتیں، زبان کی عصبیتیں، برادری کی عصبیتیں، گھروں کی عصبیتیں، مشرقوں کی عصبیتیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھی عصبیت پر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا. عصبیتیں ٹھیک نہیں. چھوٹے موٹے اختلاف جہاں معاشرہ بستا ہے ہوتے ہیں، رہنے ہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر امت کو توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ایک دوسرے سے سلام نہ لینا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا. مسلمان بھائی کی طرف بندوق اٹھا لے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن جب حج کیا تھا، آخری حج حجۃ الوداع، کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، آج کا دن بھی بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک جان کسی کی ایک جان، مسلمان کی ایک جان، یہ تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کیوں کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا. بچو، معاف کر دیا کرو، نظر انداز کر دیا کرو، ان بھائی کے گناہوں پہ ایپوں پہ پردے ڈالا کرو اور ڈنڈورے نہ پیٹا کرو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے؟ اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے عیبوں اور گناہوں پر پردے ڈالے تو اپنے بھائیوں کے عیبوں پر بھی پردے ڈالا کرو۔ تیسری بات کل کے سبق کی یہ تھی کہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ وہ آسمان سے مخلوق آئے گا، نبی رسول پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی علماء کے ذمہ ہے، وہ فلانی جماعت جو کر رہی ہے، ارے جی وہ نماز جو پڑھتے ہیں جنہوں نے 4 کاکھ رکھے داڑھی رکھی ہے نہیں کرنا اللہ دیدہ کام، اہی تو دنیا بنانا واسطے آئے ہیں نا، سارے تو دکانداریاں کرنے واسطے آئے ہیں، زمینداریاں کرنے واسطے آئے ہیں۔ اللہ نے سانو تو دنیا دی عائش اور عشرت واسطے پیدا کیا، سانو اس کام واسطے تھوڑا پیدا کیا۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اس امت کی سرفرازی، اس امت کی شان اسی کے اندر ہے کہ اس کے ذمے نبیوں والا کام لگایا گیا ہے۔ نبیوں والا کام اس امت کے ذمے ہے۔ وہ سورہ یوسف کے اندر فرمایا ان کو کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا کام یہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ میرا کام بھی یہی ہے، میری پیروی کرنے والوں کا کام بھی، بھئی ہم سب پیروی کرنے والے ہیں نا، سب پیروی کرنے والے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ہر امتی کے ذمے، ہر امتی کے ذمے ہے۔ گھر کی بھی فکر، ہمسائے کی بھی فکر، گلی والے کی بھی فکر، شہر والے کی بھی فکر، بستی والے کی بھی فکر، اور اس سے بڑھ کر پوری امت کی فکر۔ ہاتھ اٹھا کر مولا جو کچھ کر رہا ہوں اس میں برکت عطا فرما دے۔